ہمارا مزاج دیکھو، بہت سارے ٹیچر ہیں وہ گھر جا کے بھی ٹیچر ہی بن جاتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے گھر والوں سے کون نکالو کتابیں سبق پڑھاؤں. او بھائی تو باہر ٹیچر تھا، خدا کے بندے، یہاں تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، بیوی بیچاری سویر سے بیٹھی ہے، اس نے تیرے ساتھ کچھ چار باتیں کرنی ہیں. کس کو سنائے بات اپنی؟ تیرے لیے آئی ہے سارا کچھ چھوڑ کے. تو ٹائم دینے کو تیار نہیں، تو باہر ہنستا کھیلتا دوستوں کے ساتھ آیا ہے، گھر آتے تیرا موڈ خراب ہے. کیا مطلب ہے ان باتوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. جج صاحب کا خیال ہوتا ہے گھر جاؤں تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہی کر دوں. علامہ صاحب، پیر صاحب، ان کا بھی خیال ہوتا ہے میں جاؤں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، قبلہ آ گئے. کیا بات کرتے ہیں. زندگی کو نارمل بنائیں. جو اخلاق ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمائے، نبی کریم نے جو ذوق ہمیں دیا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، اللہ توڑا پلا کرے جی. تو سب پہلے دسنا سی پیسے دینے نے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اے مینوں بڑے نے جی جڑے آ گئے نے انہاں کو بندہ اٹھیا جی. پیسے لین آئے ہوندے تے تہاڈے نال پہلاں کوئی گل کردے. اسی تے دل شل لین دے عادی ہاں، اور دل لیا ہے تو یاد بھی رکھنا، تم کو عادت ہے بھول جانے کی. اب ہو گیا جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے نا، میں نے اپنی زندگی میں، چونکہ میں قابل آدمی نہیں ہوں، میں کسان کا بیٹا ہوں، اور میں نے سادی اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہیں. بالکل غریب بہن بھائیوں کا بھائی ہوں، غریب رشتہ دار ہیں میرے. میں نے غریب پیر بھائی سنگی بھی زیادہ ماڑی ہیں. اپنی زندگی میں طے کیا ہے کہ نوٹوں شوٹوں کے چکر سے ذرا بچنا ہے. وہ بندہ گاں نکل جاتا ہے تو پچھلے لبدے رہ جاندے نے. کہتا پتہ کرو یہ کام ہی نہیں ہم کرتے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے سانو کی لگے کسے اور دے نال. بالکل. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامتی عطا کرے. میں نے تو یہ طے کیا ہے اپنی، دیکھیں میں نظر نیاز کا مخالف نہیں. نظرانہ تو حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر سے، جو خود بخود ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، بخاری میں موجود ہے. لیکن کیا مصیبت ہے، آپ طے کر رہے ہیں، ریٹ لگا رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ نا، اور میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اب تو ماحول بدل گیا ہے. زیادہ جھوٹوں میں ایک بندہ سچ بولے تو سچ اجنبی لگتا ہے. وہ سچ اجنبی لگتا ہے کہ یار یہ سچ ہی بول دیے. ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا، بڑی دور سے، آپ کا ٹائم درکار ہے. میں نے کہا ہاں ان دنوں میں میرے پاس گنجائش ہے، میں آ جاؤں گا. کہنے لگے پیسے کتنے؟ میں نے کہا یار نہیں میں آ جاؤں گا. کہنے لگے نہیں پھر بھی بڑی مروت بڑی ہو گئی، کچھ بتائیں. میں نے کہا یار آپ شرمندہ کرنے لگ گئے ہیں، میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، اللہ نے صحت دی تو میں حاضر ہو جاؤں گا. تو بندہ پتہ مجھے کیا کہتا ہے، کہتا ہے اگر آپ پیسے بھی نہیں لیتے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ میں پریشان ہو گیا. وہ میں نے کہا بے موسمہ پھل نہیں سمجھ میں آ رہا تمہیں. او خدا کے بندو، یہ میرے رسول پاک کا دین ہے. تمہارا کا خیال ہے اچھے لوگ نہیں ہیں؟ میں سب سے گناہگار ہوں، چھوٹا ہوں. حضور کی امت میں بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں. تو اس لیے زیادہ الجھے نہیں ان چیزوں میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس میں بات سمیٹنی ہے جلدی، ایک دو باتیں اور کرنی. آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جتنی دیر حضور گھر رہتے تھے نا، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، شفا شریف میں موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے. جتنی دیر حضور گھر رہتے تھے نا، گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. ہم نہ بن جاتے ہیں مخدوم بن کے ہماری خدمت کرو، پھر ہم تنگ بھی ہوتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، دیکھو فلانا پانی لے کے نہیں آیا، فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا. مجھے بڑی یاد ہے میں کبھی کبھی نا اپنی اماں جی سے کہتا کہ اماں جی آپ کی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، اب آپ کام چھوڑ دیں، آپ خود کو اٹھ چلی جاتی ہیں فلانی چیز میں خود بنا لیتی ہوں، سبزی کاٹ لیں تو چھوڑ دیں. تو مجھے اپنی والدہ کا ایک جملہ نہیں کبھی بھولتا. میری اماں جی مجھے کہنے لگی پتر جڑا بہ جاندہ ہے نا وہ پھر بہ ہی جاندہ ہے، تھوڑا جہا میں ٹرن پھرن دیا کر، بندے دے جسم میں جان رہندی، جڑا بہ جاندہ ہے وہ. تو میں ویکھیا کئی بہ ہی گئے نے، کرم والے اٹھتے ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتے. اے سی والا کمرہ، اے سی والی گاڑی، اے سی والا دفتر.
وہ زندگی ساری ٹھنڈی کر لی انہوں نے. اور اقبال رو کے کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی. تو اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی کام کیا جائے, ان کے لیے نا کچھ آسانی کی جائے. دیکھو حضور تکلیف نہیں دیتے تھے, گھر والوں کو بھی نہیں, دائیں بائیں والوں کو بھی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کھانا پسند ہوتا کھا لیتے, نا پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے, پر اس میں سے نقص نہیں نکالتے تھے. ایک آدمی کتنی دیر آگ کے سامنے کھڑا رہا, کتنی تکلیف سہی ہے, اور تنقید کرنے والے نے 1 منٹ میں کہہ دیا لے جا اٹھا کے, ساری زندگی نمک نہیں ڈالنا آیا. یہ لہجہ کتنا خطرناک. آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں آگ کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پکانا کوئی آسان کام ہے؟ حضور علیہ السلام نے کہا کسی کا نا بندہ کوئی کام کر دے, کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے, کسی کے لیے نفع بخش ہو جائے. تیسری بات, حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا ہے, درختوں نے سجدہ کیا, پتھروں نے کلمہ پڑھا. یہ سارے معجزے اللہ نے میرے رسول کو عطا فرمائے. لیکن حضور کا جو تعارف ہوا تھا نا لوگوں کو, سب سے پہلا تعارف یہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہے. اس سے حضور کی عظمتوں کا تعارف ہوا تھا, سچ بولنا ہے اور دیانتدار رہنا ہے. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ معیشت کا ہے, نہ معاشرت کا ہے, نہ کچھ اور ہے. اس ملک کا مسئلہ دیانتداری کا ہے. دیانتداری اور کرپشن بالکل اوپر نہیں, صرف ساری نیچے بھی مسئلہ ہے. ریڑی والا جو ہے نا, ریڑی والا وہ بھی صحیح پھل سامنے لگاتا ہے, اور جو غلط ملت ہوتے ہیں وہ اس نے دکھانے کے لیے وہ رکھے. اور اگر آپ نے کبھی چن کے وہ ڈالنے شروع کیا تو کہتا ہے میں سارے بیچنے نے, رلا کے دینے نے. تو بھائی پھر آپ کو رکھنے بھی ملا کے چاہیے تھے, رکھے علیحدہ ہے, دینے ملا کے. اگر دیانتداری, دیکھو پیسے تھوڑے ہوں لیکن اگر دیانتداری ہونا تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت پیدا فرما دیتا ہے, اور تھوڑے معاملات پہ گزارا ہونے لگ جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں, رزق حلال میں صبر ہوتا ہے, تحمل ہوتا ہے, سکون قرار آ جاتا ہے. 2 4 5 ہزار میں بھی بندے کے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو حرام ہے نا, یہ بھوک بڑھاتا ہے, ہرس بڑھاتا ہے, ہوس بڑھاتا ہے. اس سے پیاس بڑھ جاتی, اور کٹھے کرو. یہ جان نہیں چھوڑتا. نبی پاک نے سچ کا سبق پڑھایا, سچ کا. رسول پاک دیانتداری کی بات کرتے, پہلا سبق ہی سچ کا دیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی. بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں, میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا.